کے مالک محمد معزز مومن کرام شیعان حضرت کرام سیدات خزام مسافر شام کو پرسہ دینے کے لیے تشریف آتے ہیں علامہ علی ناصر حسین صاحب، اور آج رات جو ماتمداری ہے 8:30 بجے نور محمد ماچ کے گھر، اور اس کے بعد ماتمداری افضل حسین لوہا کے گھر۔ تو مسافر شام کو پرسہ دینے کے لیے وکیل ولایت علی علامہ علی ناصر حسین صاحب۔ بسم اللہ۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات، آل دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلوات محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سلسلہ گفتگو جاری ہے کہ خالق نے فرمایا حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل گم ہو گیا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، حق آ گیا اور باطل ظاہر ہو گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الباطل کان زہوقا، اور باطل مٹ جانے ہی والی چیز تھی، اسے مٹ ہی جانا تھا۔ سلسلہ گفتگو ہے کہ قرآن اور تلاش حق، یہ کل میں موضوع قرار دیتا وہ دیتے اسی بحث کر رہے ہیں۔ قرآن وچوں اسی حق تلاش کرنا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، کل تک دی گفتگو جڑے کل دوست موجود سن انہاں تک موجود ہے کہ کل تک دی ساری گفتگو دا نچوڑ اسی کل ایک دن دی دا کہ فذالکم اللہ ربکم الحق، میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر دے کہ تمہارا رب حق ہے، تمہارا رب حق ہے۔ اور دوسری جڑی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ یونس دی ایک باری پھر دہرانی پے گی آج۔ خالق فرماندے نے حبیب وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حق کیا ہے، تو ان سے کل ای و ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں انہو لحق، وہ جو حق ہے نا، وما انتم بمعجزین، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ میرا خیر کل دی ساری گفتگو جناب سے چاہتا، حق وہ ہے جسے تم عاجز نہیں کر سکتے، وہ تمہارے سامنے عاجز نہیں آ سکتا۔ اور کل میں یہ بھی عرض کر دیتی تھی کہ جو عاجز نہ ہو وہ قادر ہوتا ہے، اور جو کسی پر قدرت رکھے وہ عاجز نہیں ہوتا۔ وہ یہ 9 میں ترجمے کیتے سننا جی، انہوں نے کوئی دہرانا پائے گا صرف ایک منٹ، ایک منٹ۔ اللہ فرماتا ہے کہ حق عاجز نہیں آتا اور اللہ حق ہے۔ عاجز دا پہلا معنی کمزور ہے، یہ دا مطلب ہے حق مضبوط ہے۔ دوسرا معنی اگر بے بس ہے تو یہ دا مطلب ہے حق بے بس نہیں، حق دے بس سے ہر شے موجود ہے۔ اچھا، حق مجبور نہیں، حق جابر ہے۔ اگر ترجمہ لاچار کیتا گیا ہے عاجز دا تو وہ لاچار نہیں بلکہ کار ساز ہے، بلکہ چارہ ساز ہے۔ اس سارے ترجمے اگر ذہن چ رکھے جان تو دا مطلب ہے اللہ نہ کمزور ہے، حق ہے، نہ بے بس ہے، حق ہے، نہ مجبور ہے، نہ لاچار ہے، نہ تھکا ہوا، نہ مایوس، نہ نا امید، نہ غریب، نہ مسکین۔ یہ 9 معنی نے عاجز دے۔ اللہ تے سارے فٹ نہیں ہوتے۔ ہوں اللہ چونکہ ایک غیب ذات ہے، وہ کسے بندے دی نظر چ نہیں، کسے بندے دی سماعت نال ٹکراندا نہیں، کسے دے خواب وچ آوندا نہیں، کسے دے تصور وچ سماندا نہیں۔ ہے وہ حق، کیویں پتہ لگے وہ کمزور نہیں مضبوط ہے؟ یعنی تصور چ آ نہیں سکتا، کان نال سماعت نہیں ٹکراندی، آج ذہن چ آ نہیں سکتا، تصور چ آوندا نہیں، خواب وچ سماندا نہیں۔ ہوں کیویں ایک بندہ یقین کرے، سامنے تے ہے ہی نہیں،
یقین بندہ کیویں کرے کہ وہ کمزور نہیں، مضبوط ہے، وہ بے بس نہیں، ہر شے وہ دے بس ہے، وہ مجبور نہیں، وہ جابر ہے، وہ لاچار نہیں، وہ کار ساز ہے، وہ چارہ ساز ہے، وہ تھکا ہوا نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہے جس کو نہ نیند گھیرتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے وہ پوری کائنات کا نظام سنبھالتے ہوئے تھکتا بھی نہیں۔ شکریہ۔ اچھا یہ مطلب کیویں پتہ لگے کہ وہ مایوس نہیں، مایوسیاں دور کرنے والا ہے، کیویں پتہ لگے وہ نا امید نہیں، وہ سارے جہان دی آپ امید ہے کیونکہ وہ حق ہے، کیویں پتہ لگے وہ غریب نہیں وہ امیر ہے، تے کیویں پتہ لگے وہ مسکین نہیں وہ سخی ہے۔ یہ سمجھ نہیں سی آ سکتی چونکہ وہ نظر آਉਂدا نہیں، خواب وچ سماندا نہیں، تصور وچ آ نہیں سکتا، وہ اللہ پاک نے پھر ساڈے واسطے ایک سہولت کڈی ہے، وہ بھی میں سورہ نساء جو کڈ لی۔ میں کہ اللہ اسی پوری طرح یقین کرنا چاہتے ہیں تو سامنے آਉਂدا نہیں، تصور سماندا نہیں، خواب دے اندر آਉਂدا نہیں، کہ میں سارا یقین کر لیے کہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تہاڈی صورت واسطے میں دس دینا، یا ایھا الناس، سورہ مبارکہ نساء جی، اور آیت مجیدہ دا نمبر میرے کول جناب 170 نمبر آیت ہے جی، سورہ نساء دی۔ خالق فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق، میں ایک رسول تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو حق ہے۔ سبحان اللہ، ایک رسول بھیج رہا ہوں جو حق ہے۔ شکریہ۔ میں نظر نہیں آؤں گا، وہ نظر آئے گا۔ میں تمہارے سامنے چلوں پھروں گا نہیں، وہ چلے گا وہ پھرے گا۔ میں تمہارے سامنے کھاؤں گا نہیں، وہ کھائے گا۔ میں تمہارے سامنے سوؤں گا نہیں، وہ سوئے گا۔ میں اس رسول کو حق بنا کے بھیج رہا ہوں، جب اسے دیکھو گے نا تو یقین کر لینا جس طرح یہ کمزور نہیں نہ ہوتا وہ بھی کمزور نہیں، جس طرح یہ بے بس نہیں ہوتا وہ بھی بے بس نہیں ہوتا، جس طرح یہ عاجز نہیں آتا اسی طرح وہ عاجز نہیں آتا۔ یہ مطلب اس حق نے حق نو منوان واسطے سارے سامنے حق نو بھیجے، اس حق نے حق منوان واسطے سارے سامنے ایک حق نو بھیجیا، جیڑا مجسم حق اس کائنات تے آیا نا وہ زہرہ دا باب ہے، وہ حسین دا نام ہے، وہ نبیوں دا نبی ہے، جیڑا جسم وچ حق بن کے دنیا تے تشریف لے آیا۔ میرے محترم سامعین، جدو پیغمبر دی ذات سانو مل گئی تو پھر ایک ہو آیت مجیدہ دا سہارا لینے گفتگو نو اگے ٹورن واسطے سورہ مبارکہ آل عمران، خالق 86 نمبر آیت ہے، تیسری آیت پڑھ رہے ہیں۔ خالق فرماتے ہیں کیفا یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت کرے۔ تو اگر توجہ فرمائی ہوئے، اللہ نا امید تے ہے نہیں، وہ حق ہے، اللہ نا امید تے نہیں، وہ حق ہے، وہ تے امیدہ دیندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اتھے کہہ رہے ہیں کیفا یہدی اللہ قوما، اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت کرے۔ یہ کوئی نا امیدی دی گل نہیں، یہ پنجابی چاہتے ہیں میں تیرا کی کرا، میں تیرا کیفا، یہ مطلب ہے میں تیرا، پنجابی یہ بن دی جی، میں تیرا کی کرا۔ اس قوم کو اللہ فرماتا ہے میں کیویں ہدایت دیاں۔ میں کیا اللہ تو تے او حق ہے جڑا عاجز ہی نہیں آندا، تو او حق ہے جڑا نا امید نہیں ہوندا، تو او حق ہے جڑا لوکاں نوں امیداں دینا ہے، تے تو پیا نا میں اس قوم دا کی کراں۔ سکول وچ سد کے نا منڈے دے پیو نوں تے ماسٹراں دے اینوں کسے کام تے پا لو، اینے جوگا نہیں، وہ آندے پڑھا، وہ آندا میں تے بڑا کچھ کر بیٹھا، میں ہونے دا کی کرا۔ یہ مطلب روز بندے کرنا کرتے ہیں، وہ بندہ نہیں وہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ میرا خیال ہے سانو سمجھان واسطے پہ گل کرتا ہے کہ اینا دا میں کی کرا، کر سکتا ہے۔ کانو ایک گل دسا، جڑے نماز نہیں نہ پڑھتے اللہ پڑھانا چاہے تو اے نے جوگے ہی نہیں، اللہ بندے کو نماز پڑھوانا چاہے نا، بندہ انہیں جوگا ہی نہیں بھی وہ نماز نہ پڑھے، وہ قادر ہے یارا، وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں۔ بڑا کی خیال ہے پڑھانا چاہے اللہ تے اذان تے نال ہی بندیاں نوں پیٹ وچ درد شروع ہو جائے تے جڑا مسیتے وڑدا جائے نوں آرام آوندا جائے، تھاں لبنا کتے مسجد دی چھت تے۔ میں مثال دینا کہ اللہ سر درد لا دے کسی بندے نوں، جدو اذان ہوگے سارے بندے نوں درد شروع ہو جائے تے جڑا مسیتے وڑدا جائے وہ ٹھیک ہوندا جائے، کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ قادر جو ہے عاجز تے نہیں نہ،
تو میں کہ اللہ انج کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں زبردستی نہیں کرتے، ہم دین میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے میں تھکے نہ چکانا ہوئے تو کائنات دا کوئی بندہ، کائنات دا کوئی ذی روح، جاندار اور بے جان میری قدرت تو باہر نہیں، اے بندے شے ہی کوئی نہیں، انہاں نے مسیطہ پڑھ دیا میں، مگر میں صرف اعلان کر کے دیکھنا چاہنا میں نے سجدے دے قابل کون سمجھ، میں نے مسجود سے نہیں طور تے کون مانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جدے کام نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، اسی دین زبردستی نہیں کرتے۔ پھر اے کی پہنا کیفا یہدی اللہ قوما، اس قوم دا میں کی کرا؟ میں کہ اللہ یہ مایوسی دی گل ہے، فرمایا میں نہیں مایوس، میں تانوں پہ سمجھانا ہی تاکہ تانوں کو ٹینشن نہ ہوئے۔ کئی باری تہاڈا دل کردا ہے اے بھی من جائے، اے بھی من جائے، اے بھی من جائے، اے بھی من جائے، اے بھی ہدایت تے آ جائے، اے بھی ہدایت تے آ جائے، اے بھی ہدایت تے آ جائے۔ میں تانوں بندے دسن لگا جنہاں دے متعلق میں پیانا کہ میں انہاں دا کی کراں، تسی انہاں تے وقت ضائع نہ کریں۔ تہاڈی کیا بات ہے سنو، جدو اللہ پہ آندہ میں اس قوم دا کی کراں، تو جب بندہ مگر چڑھ جائے میں مناظرہ رکھنا ہے، میں اتنا گل کرنی ہے، میں منوا کے جانا ہے، میرا خیال ہے بندے نو بندہ ہی رہنا چاہیے ہے۔ جدو اللہ جواب دے گیا تینوں ٹینشن لینے دی کیڑی لوڑ؟ اللہ پہ آندہ ہے کیفا یہدی اللہ قوما، میں رسول حق پڑھنا پہ، میں موضوع کو کدی ہٹیا نہیں، رسول نو اللہ حق بنا کے بھیجیا ہے۔ ہوں تسی دیکھو کہ رسول کیویں اتنے حق استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس قوم کا میں کیا کروں؟ کون سی قوم کا؟ اللہ فرماتا ہے اس قوم، ہوں قوم بڑی اچھا، کسی قوم تو اللہ گھبراتا نہیں، وہ عاجز نہیں آتا، وہ فرعون جیسا سامنے آوے تو موسیٰ جیسا بھیج دینا، نمرود جیسا آوے تو ابراہیم جیسا بھیج دینا، ابو جہل جیسا آوے تو مصطفیٰ جیسا نو بھیج دینا، روڑا ہی کوئی نہیں۔ اے کیڑی قوم ہے جی کم بخت اور بدبخت جنہاں دے متعلق اللہ پہ فرماندا ہے تے تہاڈا میں کی کر اس قوم دا میں کہ اللہ کافر نے فرمایا نہیں، مشرک نے نہیں، یہودی نے فرمایا نہیں، عیسائی نے فرمایا نہیں، کمیونسٹ نے فرمایا نہیں، تو میں کہ ایک قوم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کافر بعد ایمانہم، یہ وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ میں اس قوم کیا کروں جو ایمان لانے کے بعد کا، یہ مطلب ہے جیڑا بندہ ایمان لے آؤں ہی نہیں وہ دی ایڈی ٹینشن نہیں لینی، یار جیڑا ایمان لے آؤں ہی نہیں وہ دی ٹینشن نہیں لینی، تیرا ایمان لے آ کے پھر جائے وہ دی ٹینشن دے ہے نا۔ اللہ کہتا ہے اس قوم کو کیسے ہدایت کروں جو کافر بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ میں کہ اللہ کون لوگ نے؟ بڑا لطف آیا ہے۔ اللہ فرمایا کافر وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی گواہی ہی نہیں دی، مشرک وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی شہادت ہی نہیں دی۔ میں کہ اے کون نے؟ اللہ فرماتا ہے شاہدو ان الرسول حق، یہ بے غیرت کہہ چکے ہیں کہ رسول حق ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ، یہ کہہ چکے ہیں کہ رسول حق، جیڑا رسول نو حق نہ آکھے وہ کافر ہے۔ کل میں ایک نعرہ لوایا ہے اللہ حق، اللہ اللہ آگو ہے اللہ اللہ اللہ، بس آج نعرہ لوا رہے مصطفیٰ مصطفیٰ رسول خدا، مہربانی علی حق دی بھی واری تے آئی جانی ہے نا، مہربانی بہت شکریہ۔ دیکھو جی حق بیان پہ کرنے ہیں، اللہ حق کل بیان کیتا ہے، آج رسول پاک نو حق بیان کیتا ہے۔ رسول حق کے جنہ رسول نو حق نہیں آکھیا وہ کافر نے، کافر نے، جڑے حق کہہ کے مکرے نے وہ منافق نے۔ سبحان اللہ، شکریہ کتنا مہربانی۔ اسلام نو کافر تو خطرہ نہیں، منافق تو خطرہ ہے۔ اے ایران دا نقصان یہودیاں تھوڑا کیتا ہے، منافقہ بہتا کیتا، جنہ مخبری کیتی ہے تو چپاں لائیاں نے کہ اتھے ہو بیٹھا ہے، اتھے ہو بیٹھا ہے، اتھے ہو بیٹھا ہے، یہ نشاندہی منافقین نے کیتی۔ ایک بندہ آندہ ہے اے ایران ہے چی منافق ہے نا،
میں کہ منافق ہے نا تو انہاں نقصان انہوں دا ہویا نا انہاں تے سارے سائنسدان انہاں قتل کر دیتے ڈاکٹر قتل کر دیتے اعلیٰ کوالٹی دے بندے صدر مار دیتا حماس دا سربراہ مار دیتا تو بھی سارا ایران ہے تسی تے آندے سو وہ مومنہ دا ملک میں کدوں آکھیا نہیں مومنہ دا ملک مومنہ دے ملک آج بھی منافق ہوندے نے میں کیا محمد دے مدینے جو ہو سکتے ہیں تمہارے بہت شکریہ مصطفیٰ دے مدینے جو ہو سکتے ہیں تے ایران آئے بچارے کی نہیں پیغمبر دے اپنے مدینے میں چیٹے منافق سن آج نوجوانوں نے گل دسو منافق مضبوط ہوتے نہیں ان کو کوئی مضبوط کرتا ہے منافق خود مضبوط ہو تو ایک طرف ہو جائے شکریہ قبلہ منافق کا ایمان کمزور ترین ہوتا ہے کبھی وہ کافر ہو جاتا ہے کبھی وہ مسلم ہو جاتا ہے اس کمزور ترین طبقے کو جب تک پیسے کی امداد نہ ملے ان کا کوئی وجود نہیں بچتا اور میں پوری تاریخ اسلام تے مطالعے تو بات نظر کرنے لگا 2 محرم راگو سیدہ 2005 محمد کے مدینے میں جو منافق تھے ان کو بھی مالی امداد یہودی کرتا تھا آج کے منافقوں بھی مالی امداد یہودی منافق وہ ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ رسول ہے تو خیر ہوئے رسول حق ہے یہ مطلب ہے جو میرے رسول کو حق نہ کہے وہ کافر ہے اور جو حق کہہ کے منکر ہو جائے وہ منافق ہے میں کہ اللہ کیسے لوگ نے ان واسطے اللہ نے سپیشل لوگ نے منافق سپیشل لوگ نے اچھا کئی بندے سپیشل تو پریشان ہو گئے کہ سپیشل تو تحفے شوفے ہوتے ہیں کہ تمہارے واسطے میں سپیشل شے لے کے آیا یہ نہیں کر یہ سپیشل بچے بھی ہوتے ہیں کہ معذوراں نے کسی ویلے سپیشل نہ کہے کہ سپیشل بچے نے اس واسطے کہ معذور نے تینہ دی طرح خیال رکھا یہ منافق میں سپیشل ہی سمجھنا میں انہوں عام بندے نہیں سمجھ اس واسطے کہ مومنین بھی سپیشل نے اور منافقین بھی سپیشل ہیں کافرین بھی اپنے تھا سپیشل 3 صورتاں قرآن وچ موجود نے کافراں واسطے الکافرون نے مومناں واسطے 18ویں پارے چ المومنون نے تے جے سپیشل نہ ہوتے تو بکری منافقون کیوں ہوندے کیا بات ہے نا جی منافقون اے صفت جے خالق کائنات ارشاد فرماندن اذا جاءک المنافقون میرے حبیب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں جب تیرے پاس منافق تو توجہ نہیں فرمائی جب تیرے پاس منافق آتے ہیں یہ مطلب ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے بھی کہہ سکنا تے کعبے دے بچ کھلو کے بھی کہہ سکنا کہ نبی کے پاس صرف مومن نہیں آتے تھے نبی کے پاس منافق آتے تھے آ کے کی کرتے سن قالو اور تو آ کے کہتے ہیں نشہد انکا لرسول اللہ نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے ہم گواہی دیتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ فرماتا واللہ یعلم انکا لرسولہ میرے حبیب اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے یہ نہ بھی کہیں تو میرا رسول ہے لیکن منافق آ کے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے جیڑا بندہ اتنے کھلو کے آکھے راگو سجدہ ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹ ہے سچ ہے ٹھیک ہے کیونکہ گل سچی کر رہے گل سچی کر رہے ہیں راگو سجدہ ہے ہاں گا حضرات راگو سجدہ ہے گل سچی پہ کرتا ہے کہ پھر سچ ہے نا سچ ہے حد ہو گئی جڑے منافق آ کے پہلے تو اللہ دا رسول ہیں وہ سچی گل کر دینے کہ جھوٹی سچی گل سچی پہ کر دینے اللہ فرماتا میرے حبیب واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں بہت شکریہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بات سچی کرتے ہیں بندے جھوٹے ہیں
بندے توجہ فرمائی بھائی گرمی کو محسوس نہ کرنا اس موسم میں پڑھنا پینا محرم کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی کی کریں اسے موسم دے نال نال ہی پڑھنا پینا مہربانی گرمی کو محسوس کریں گے تو پھر لطف نہیں رہے گا بندے بات ٹھیک کرتے ہیں جھوٹے یہ مطلب ہے تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں اور گزریں گے جو باتیں سچی کرتے ہیں خود جھوٹے ہوتے ہیں سبحان اللہ باتیں سچی کرتے ہیں اور بندے جھوٹے ہوتے ہیں یاد رکھنا جو بات سچی کرے اور خود جھوٹا ہو ایسے لوگوں سے مباہلے نہیں ہوتے سبحان اللہ مباہلے ان سچوں سے ہوتے ہیں جو بات بھی سچی کرتے ہیں اور خود بھی سچے ہوتے ہیں بھائی کیا بات اللہ پاک نے ندی گل دسی ہے اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا یہ وہ ہیں جو رسول کو پہلے حق کہہ چکے ہیں اور پھر کافر ہو گئے اللہ فرماتا ہے جب پھر کافر ہوئے ہیں نا فَتُوبِيَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں آیت ترلا جے قرآن دے سامنے جدے دل تے مور لگی ہوئے نا او دے نال بحث نہیں کرتے شکریہ قبلہ مہربانی میں واضح کر دینا او دے نال زندگی چ بحث کیوں اللہ فرماتا ہے فَتُوبِيَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر اللہ مہریں لگا دیتا ہے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ میری آواز ٹھیک ہوندی مینوں راگ آوندا ہوندا تے میں راگ نالے آیت پڑھدا تے سارے نوں انجے کر کے نال لاندا لا يفقهون لا يفقهون بڑے سواد ہوندے میری آواز کوئی نہیں میں کی کراں ورنہ تو پتہ مولوی لمیاں آیتاں راگ نال پڑھ کے تے نال آنجا نہیں کرتے ہیں اور پھر بندے بھی نال پڑھتے ہیں نا تسی ایسے تو نہیں کر سکتے میں بھی نہیں اسا کر سکتا ایک بار آکھو لا یفقہون لا یفقہون بس یہ نہیں کر لے ایک اللہ دا قرآن جے تے یہ شک کوئی نہیں تے اللہ جیسے حق نے اس حق دے وچ حق دے منہ چو کہلوائے اللہ جیسے حق نے حق دے منہ چوں کڑوا کے تے ایتھے لکھوایا ہے لا یفقہون جس پر ہم مہر لگا دیتے ہیں نا وہ محمد بھی سمجھائے تو نہیں سمجھ راضیاں آواز رکھو وہ رسول کے بھی سمجھانے سے مہر لائی ہوئے اللہ نے وہ نبی بھی سمجھائے یہ مطلب ہے کافر سمجھ سکتا ہے منافق نہیں مشرک سمجھ سکتا ہے منافق عیسائی اور یہودی سمجھ سکتا ہے منافق نہیں یہ مطلب ہے کافر سے بھی زیادہ خطرناک جانور کو منافق کہتے ہیں جو مشرک سے زیادہ خطرناک ہو اسے منافق کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ منافق نہیں سمجھتا نبی کرو میں کتابہ لے کے ٹر جا کسی منافق کرو کہ میں تینوں سمجھانا ہے پاگل ہوں میں بیوقوف ہوں میں نہیں بحث کرتا میں کسی منافق نہ ایک میں پتہ لگے کہ منافق کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ وہ صحابہ نے پوچھ لیا پیغمبر ہو کہ یا رسول اللہ تو ہم تو پتہ لگ جاندہ علم نبوت نال کیا منافق ہے تے ساڑھے جیسے بندے ہیں صدقے جاواں کمیں پتہ لگے کہ منافق کنوں آندے وہ صحابہ نے پوچھیا تے حضور ایک لمحہ چپ ہوئے جی میں چپ ہوئے نا انتظار ہے سن کسے دے ورنہ جلا سوال تے جواب جو چپ ہو جائے وہ حق ہو ہی نہیں سکتا صدقے جاواں حق آجز سے نہیں نہ ہونا پیغمبر کسے دے انتظار چپ کی تھے تو صحابہ فرماندے نے کہ جو ہی پیغمبر بار بار دروازے کی طرف دیکھتے تھے ہم نے مڑ کے دیکھا تو علی داخل ہو رہے علی دروازہ مسجد میں داخل ہوئے اور پیغمبر نے فرمایا یا علی کون کہہ دے کوئی گل کیتی سی نا نبی نے جی آکھیا ہے نچ بھی کہہ دے حدیث شریف دا
نمبر ہے جناب 240 صحیح مسلم شریف مسلم ہی کافی ہوندہ تو نال جے صحیح بھی ہوئے صحیح مسلم تے نال شریف علامہ وحید الزمان اہل حدیث دا ترجمہ تے تشریح نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں کسے شیعہ دی نہ کتاب ہے نہ ترجمہ ہے نہ کسے شیعہ دی تشریح ہے وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے کہا اللہ اے علی کون کہہ دے علی آگے بڑھے اور فرمانے لگے مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر کمبل کو ظاہر کیا ہے مجھے اس مصطفیٰ مخبر صادق نے خبر دی ہے مجھے اس مخبر صادق نے خبر دی ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کرنے لگا ہوں صحابہ نے پلٹ کے دیکھا تو فرمایا علی کہہ دے تو علی علیہ السلام نے کہا لا یحبنی الا مومنون ولا یبغضنی الا منافقون لوگوں مجھے نبی نے خبر دی ہے کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق آباد رہو پھڑے گئے جو منافق پھڑے گئے جہاں محبت علی ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے اور جہاں بغض علی ہوتا ہے وہاں منافقت ہوتی ہے لہذا بحث کرنے سے پہلے سوچ لینا اس کے دل میں بغض علی تو نہیں سواد نہیں ہے نہیں اجھے سواد نہیں ہے جڑا بندہ معذور ہوئے لتا نہ ہو اللہ پاک کو رحم کر اللہ پاک کو شفا دے اللہ پاک کو بالکل ٹھیک کر دے انہوں بیوقوف نہیں آکھنا وہ کوئی غلطی ہو جائے کیونکہ وہ معذور ہے اگر وعدہ کرتا ہو جانا سڑک دے وچ کار بہ رہا ہے وہ نہیں اگے پیچھے ہو سکتا تو انہوں جگہ راہ نہیں پہ دیندہ وہ بیوقوف نہیں وہ معذور بیوقوف وہ ہے جڑا انہوں آکھے ناس ہوئے اٹھ کے ناس بندہ آکھے گا اللہ دیا بندیا وہ دیا لتاں تے وے جنہوں نسانا ہی پہلے وہ دیا لتاں تے وے ایک بندے تے بچارے دے ہاتھ ٹوکے چاہ گئے مثال دے تو ساڑھے پہ دوست ہے اللہ پاک سب تے رحم کرے وہ دے قدرتن ہو گیا انہوں ہاتھ کوئی نہیں انہوں بندہ آکھے لیک ہوئے میرا خیال ہے وہ بیوقوف نہیں آکھر رہا بے جڑا انہیں نو آکے بہ کے ٹور میں کی پڑھیا ہے انہیں نو آکھے بہ کے ٹور ان بندے آکھن گے وہ بیوقوف ہاں کی پہ کرنا یہ دا مطلب تریوے ایسے بیوقوف نے جڑا انہیں نو آکے بہ کے ٹور انہیں نو ٹور نہیں جنہوں ٹور نہیں وہ دیاں اکھاں چیک کر کدھرے خراب دے نہیں جنہوں بخانا ہی وہ دیاں اکھاں چیک کر جنہوں ٹور نہیں وہ دے پیر چیک کر کہ کدھرے ڈولا تے نہیں جدے کو نکھانا ہی چیک کر کدھرے ٹنڈا تے نہیں جنہوں سمجھانا ہی پہلا چیک کر ہو دے دینا جو بغلے علی دے میرے عزیزو جڑی لفظ نہ جڑے لفظ نہ اللہ انہوں یاد کیتا قرآن چو پڑھو اے وہ بندے نے جو رسول کو کہہ چکے ہیں کہ تو اے تواڈی خیر ہوئے حق ہے انہوں دی سزا میں کھولا نے کی مقرر کیتی ہے مرن تو بعد نہیں اور بیٹھے ہیں بندے ہیں ویسے بندہ موٹا بہتا ہوئے تو اٹھ دیا چیر لا چھڑے لوگ آندھے نے اٹھ بھی چھاڑ ہوئے مجھے چاہیے وہ دیتے لوگ آندھے نے یار کو جہیا کاری انسان نو مجھے تری نہ کرنا چاہتا وہ آندھا بھی کھا کھا کے کی حال ہو گئے مجھے جی میں سوچتا سا کہ اس طرح انسان نو تو نہیں کہنا چاہتا لیکن کیونکہ وہ دے واسطی گل نہیں وہ کیڑا کفر کر گیا کیڑا منافقت کر گیا تھوڑا جسم بڑا ہو گیا میں نہیں کرنا چاہیے لیکن جہدے وچ باقاعدہ عیب ہوئے وہ کوئی ہور نام دھر لینا چاہیے کوئی ارج والی گل نہیں دیکھو جڑا بے بس ہے وہ متعلق نہیں جڑا جان بوجھ کے کرتا وہ دوجا نہ رکھ لیتا ہے وہ تو ایک مثال بھی دینا یہ ابو جہل دا اماں نے نام ابو جہل نہیں سی رکھے اور یہ اماں کیا سی تو ابو جہل وہ کہڑی ماں ہے جڑی اپنے پتر دا نام رکھے تو جہلاں دا ابا ہے نہ وہ کوئی اور سی جڑا بھی ایسی چھڈو پا
نہ وہ کچھ ہور سی انہوں پیغمبر نے آکھیا تو ابو جہل اللہ فرماندہ کسی دے پٹھے نہ ستو منوں ایک بندہ کہنے لگا نبی پاک دا پٹھا نہ کیوں رکھیا سی سدھا نہ تو دا اے نہیں سی میں کہا دی اماں پٹھا رکھیا سی نبی سدھا رکھیا صدقہ جاواں مولا تانوں جزا دے او دی ماں نے پٹھا رکھیا سی نبی تے سدھا رکھیا سی کہ کوئی نبی جو بولے وہ بھی حق جو کہے وہ بھی حق میرے عزیزو اے پیغمبر اعظم نے انہوں ابو جہل رکھے جے او قیامت تک جدوں دا انہوں اللہ دے نبی نے ابو جہل رکھے نبی ایڈے وڈے حق دا نہ ہے جے او زندگی چ کوئی علم دی گل کرے تے رسول دی توہین ہے شکریہ قبلہ رسول حق ہے تے جے ابو جہل نبی آکھے تو علم دیا گلا کرے تے نبی دی توہین ہے تے جنہوں ایتے چک کے محمد آکھے تو علی ہے علی دا مانا بلند ہے اگر بندیاں چو کوئی ایدے برابر ہو جاتے ہیں بھی نبی دی توہین ہے شکریہ قبلہ مہربان نہایت مہربان کیا بات میں حق بیان کر رہا ہوں میں تمہارے سامنے حق پڑھ رہا ہوں اللہ پاک نے انہاں دا نام رکھیا منافقاں دا وہ کیڑا نام رکھیا سو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وَإِذَا رَعَيْتَهُمْ تُعَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ ترجمہ سنو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جس وقت دیکھتا ہے تو ان کی طرف تو ان کے جسم بڑے خوبصورت لگتے ہیں تیرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں جدو اللہ پہ آتا کہ جسمانی طور تے فٹن دے میں کیوں آکھاؤں کمزور جسمانی طور تے فٹنے اجسامہم وہ جسموں کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے پھر اللہ فرماتا ہے حبیب وَأَن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور جب وہ باتیں کرتے ہیں تو تو ان کی باتیں سنتا بھی وہ باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کی باتیں سنتا ہے یقیناً نبی جب باتیں کرتے تھے وہ بھی سنتے تھے چنگے پہلے بیٹھے نے انہیں اللہ کا جہاں نام رکھیا ہو سن اللہ فرماتا ہے کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ میرے حبیب یہ انسان نہیں سکھانے کے لیے لکڑیاں رکھی گئی صدقہ جاؤں یہ جڑیاں گیس آ گئی ہے راہ کو گیس آ گئی جدو گیس نہیں سی آئی وہ لکڑاں بالتے سے وہ لکڑاں سکھانے واسطے دیوار نہ رکھتے سے ایک سرا دیوار نہ ایک تھلے درہ ہوا شوا پھر جائے ہے نا انہوں آتے ساں بالن کی آتے ساں بالن ایک واری مولوی مسیح تے بہ کے سوچ اے بندے کیسے نے جڑے جمعہ پڑھنا آئے تے اللہ آتا بالن نبی پاک دی بارگاہ حاضر نے بیٹھے بھی نے شکریہ جسم بھی خوبصورت ہے اللہ کی پہلا بالن نے ایک باری حافظ آباد دے سارے دوست دسن گے اے بالن اس علاقے جے کڑے کام آؤں ہے فرنیچر دے بالن دا فرنیچر دے نہیں نا پڑھنے بالن دے کام آؤں ہے بالن دے کام ہوتا ہے تو اڈا کی خیال ہے جنہ بندے نو اللہ بالن آکھیا ہے یہ دا مطلب ہے نماز بھی پڑھنا تے بڑھنا ضرور نہیں صدقہ جاواں روزہ بھی رکھن تے بڑھنا ضرور نہیں یہ بالن میں نو یا سورہ منافقون چو ملے ہیں ایک سورہ بقرہ چو ملے ہیں اللہ فرماتا ہے حبیب جو قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بھی نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکیں گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا ڈرو خبردار تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے قرآن حق ہے اس جیسا تم نہیں بنا سکتے پھر اللہ فرماتا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ میرے حبیب ان سے کہتے پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے یہ مطلب پتھروں کا بھی بالن ہے تو کچھ انسانوں کا بھی بالن ہے یہ ٹوپی تے آ کے رکھنی ہو گئی پہلا بالی جاتی ہے یا پہلا رکھی جاتی پہلا بالی جاتی ہے جدو تیار ہو جاتی ہیں دو تر گیاریاں پھر رکھیاں جاتی ہیں اللہ فرماتا اعدت للکافرین وہ جو جہنم ہم نے تیار کیا ہے وہ کافروں کے لیے کیا کافروں کے لیے کیا کافر جہنم وچ ڈگنا ہے جنہ دے کوڑے بننے نے وہ منافق نے
بالن ایک سورہ بقرہ ایک سورہ منافقون ایک بالن ہوئے جنہیں پڑھنا ہے ایک ہوئے جنہیں بچ ڈگنا ہے ہون دسو پہ پہلا بچ ڈگنا ہے کہ پہلا بالن بڑھنا ہے پہلا بالن بڑھنا ہے پہلا دوزخ تیار ہونا ہے او دے وچ کافرہ ڈگنا ہے کافرہ ڈگنا ہے ہون ایک باری بولو گے تو میں مجلس مکمل سمجھاں گا مولا تو انہوں جزا دے گا اس غلطی بھی اے پہلا پھر منافقہ سڑنا ہے کہ کافرہ پہلا سڑنا کوڑے پہلا بڑھنے کوڑے ہو سکتا ہے گل سپیکر تو بغیر ہی کرنا لی ہوئے اللہ پاک بھائی اللہ پاک حکمتہ نو جانتا ہے وہ حکیم ہے جی ٹھیک ہے آ جاندی ہے میں ادو کرنا لیکن میں کرنا تواڈے تک پھر بھی پہنچ جانی باقی بندے دور بیٹھے نے آ گئی انشاءاللہ ایک باری جواب دوبارہ دینا پائے گا اے پہلے کنے بڑھنا ہے انہاں دے کولے بڑھنے تے بچ کنے ڈگنے کافرہ نے جو اللہ کی دشمنی ذہن میں رکھے اسے کافر کہتے ہیں اور جو علی کا بغض رکھے منافق کہتے ہیں یہ دا مطلب ہے اللہ دے دشمن بھی ہوتے ہی ہونے نے تے علی دے دشمن بھی ہوتے ہی ہونے نے مسلمانہ اللہ دا دشمن کوئی 5 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے علی دا دشمن 1 منٹ لیٹ سبحان شکریہ گفتگو کافی طویل ہو گئی شکریہ مولا تو انہوں جزا دے وے تسی ہمیشہ جیو میں اس تو بعد سورہ مبارکہ آراف دی آیت نمبر 43 پڑھنا چاہوں اللہ فرماتا صرف ایک رسول حق نہیں جنت میں جانے والے جنت میں کھڑے ہو کے کہیں منافقت وہ تو گل ہوں میں جنم کی گل چھڑ چھڑی ہوں میں جنت کی کر لگا اتنے وہ گئے نے جڑے حق کہہ کے مکر گئے تو جنت کون گئے نے ٹھیک ہے ترتیب مجلس کی جہنم میں چکو گئے نے جڑے حق کہہ کے مکر گئے ہوں جنت کنا جانا اللہ فرماتا لقد جاءت رسول ربنا بالحق جنت میں پہنچنے والے جنت میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اللہ نے جتنے بھیجے تھے وہ سارے حق تھے کیا بات ہے تمہاری موضوع سنن دی کیا بات بہت شکریہ کہ جنت والے کیا کہیں گے یارا اللہ جنت دی ویڈیو پہ بکھاندہ کی جنت والے آٹھ دے جتنے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے وہ سارے حق تھے حق ہیں اللہ فرماتا ہے وَنُودُوا اور وہ پکارے جائیں گے کوئی آواز دے گا کوئی ندا دے گا ان کو جو حق کو مان کے جنت میں پہنچے ایک ندا دینے والا ان کو ندا دے گا ان تلککم الجنتو اورثتموها بما کنتم تعملون جو عمل تم کرتے رہے ہو نا ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے وہ عمل کی ہے جنہ جنت کا وارث بنا دیتا ہے وہ عمل یہ ہے بڑے بڑے عمل تو سا سنیں نماز عمل ہے یا نہیں تھوڑی بولے ہو ہے روزہ عمل ہے حج عمل ہے زکوٰۃ عمل ہے یہ سارے اعمال وہ ہیں جو کرنے کے بعد بندہ جنتی بنتا ہے حق کو حق کہنا وہ عمل ہے جو اللہ جنت کا وارث بنا دیتا صدقے جاواں تم وہ عمل کرتے رہے ہو کہ آج جنت کو ورثے میں لے لو ایسے جنت میں رہو جیسے باپ کی وراثت میں رہ رہے ایسے جنت میں رہو جیسے باپ کی وراثت میں کانفیڈنس سے رہا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر یہ آوازیں دیں گے ہوں جنت تے دوزخ والے میں دووے پڑھ دیتے ہیں ہوں تساں دا مکالمہ سننا ہے قرآن چوں انہاں آپس سے کوئی گلاں کیتیاں کنے جنت والے ہیں
تے دوزخ والے ہن سواد آن لگا یہ ہن مینوں نہ پوچھیا جے تے نہ مینوں پتہ جے کسے وڈے مولوی نوں سد کے پوچھیا جے چھوٹے ڈاکٹر نوں وڈا آپریشن نہیں کرنا چاہیے قبلہ سیدھی گل ہے میرا جنہ علم ہے وہ دے مطابق شاہ جی گل کراں گا اور ذمہ داری نہ کراں گا تے جے غلطی ہوگی تے معافی بھی مانگ لاں گا رولا مینوں کوئی ہاں البتہ یہ نہیں مینوں پتا بھی جنت والے تے جنت چ نے تے جہنم والے جہنم وچ نے یہ گلاں باتاں کردے نے وچوں کو باری سی کیا بات ہے مولا تانوں جزا دے یہ گلاں باتاں کردے نے وہ میں قرآن چوں پڑھ دینا یہ کتھے ملاقات ہوئی ہے یہ بھی میں نہیں دس سکتا جنت دے وچوں کھلو کے اتوں گلاں کردے سن یہ بھی میں نہیں دس سکتا ہاں جڑی گل ہوئی ہے نا وہ میں تانوں قرآن چوں سنا دینا اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کہ وہ گفتگو کر رہے ہوں گے وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ندا دیں گے آواز دیں گے جنت والے دوزخیوں کو یہ جڑی ندا ہوندی ہے نا یہ ذرا اونچی ہوندی ہے گفتگو ہولی بھی ہو سکتی ہے آ جڑی ندا دور دی آواز نوں آندے نے او بھائیا تے میں گل کرنی ہوئے تواڈے نال تے آکھنا او بھائیا تساں آکھنا میں ایتھے او کی کر آرام نال گل کر بھائی جان ایتھے گل کرنی ہو رہے ندا دینی ہو رہے یہ مطلب اتھوں ثابت ہو گیا کوئی وت ہوئے گی صدقہ جاواں جنتیاں تے دوزخیاں دا ملاپ نہیں ہوئے گا کوئی وت ہوئے گی وہ جنتی اتھوں آواز دیں گے جنہوں موضوع یاد ہے کی موضوع پہ پڑھنا 2025 دا کی موضوع ہے جی حق اللہ فرماندہ ہے وہ آواز دیں گے اصحاب الجنتی جنت والے اصحاب دوزخ والے اصحاب سے بات کریں جنت والے لوگ دوزخ والے لوگوں سے بات کریں گے کیا کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا لوگوں دوزخ والوں ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا اور اس کا وعدہ حق تھا ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا اور وعدہ کیسا ربنا حقا وہ ہمارا رب جو بولتا بھی حق ہے بتاتا بھی حق ہے بھیجتا بھی حق ہے ہم حق والے وعدے کے مطابق جنت میں پہنچ چکے ہیں وہ آکھن گے تو سانوں کی آندے ہو سوال کرنا کہ نہیں جنتی دوزخیاں تے یہ مکالمہ آگے کسے قرآن چو پڑھیا ہوئے تو ضرور دسنا نہیں تو سن لو کیا کریں ہم تو وہاں پہنچ چکے ہیں جس کا وعدہ ہم کو ہمارے رب نے دیا تھا اور رب وہ ہے جو حق ہے تو اندر سانو کیا اندر پوچھن گے فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا تم بھی وہاں پہنچ چکے ہو نا جہاں تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا سبحان اللہ تو آڈے نال بھی وعدہ حق ساڑھے نال بھی وعدہ حق اسی جنت پہنچ گئے ہیں وہ دے وعدے دے مطابق تے وعدہ ہوتا تسی بھی پہنچ گئے ہو نا اتھے کتھے جدہ وعدہ تو آڈے نال ہویا سی تسا سواد لینے ایک کوئی لفظ ہے پتہ نہیں کنہ کو لطف ہے اگو وہ کیا کھڑ گے بھئی یہ قرآن ہے جس بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کھڑ گے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اور تم وہاں پہنچ چکے ہو جس کا ہم تو پہنچ چکے ہیں جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تم بھی وہاں پہنچ چکے ہو جہاں تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں جہنم میں بھیجوں گا قالوا نعم تو وہ کہیں گے جی تو سا سوال ہی نہیں لیا انہوں نے کہا جیا اسی بھی اتھے پہنچ گئے جدوں وہ گلہ کرتے ہوں گے نا اچھرا نو اذان دی آواز آئی کئی بندے میرے منہ والوں پہ بندے کہ اتھے بھی بانگا ہو اللہ فرماتا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ایک مؤذن اذان دے گا ایک مؤذن اذان دے گا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ایک مؤذن اذان دے گا
جس کو جنت و دوزخ والے دونوں سنیں گے. اذان تو بعد کی ہوں نماز. یہ وہ اذان ہے جدے تو بعد نماز کوئی اتھے اذان ہوئے گی نماز نہیں ہوئے. حالانکہ اتھے رواج اذان کئی ایسے بندے نے جڑے ٹیپ ریکارڈ تے گانا سن دے ہوں اذان شروع ہوئے تے بند کر دیں تے جدو مک دیئے پھر لا لیں. کئی مستوراں ایسی ہیں اذان شروع ہوئے تے میرا دوپٹہ دے ہی نہیں دوپٹہ سر تے رکھ لینا تے پوری بانگ سن کے پھر لا کے آکھنا پھر ہن دس سریا کی آندی سی. اللہ دی یہ بندی ہے جیڑے حیان اور اذان سنی ہے یہ اٹھ کے مسلح لے جا. میرے عزیزوں ایتھے بندے اذان تو پتہ نہیں گھبراندے نے کہ اٹھ کے نماز پڑھنی پائے گی. جڑے بندے اذان تو بعد نماز نہیں پڑھتے فکر نہ کرو جڑی او اذان ہوئے گی یار رڑو میرے نہ دے تو بعد ہن میں اذان پڑھا کیڑی اوئی اوئی ٹھیک ہے پڑھا او یارا اذان وچ کوئی تے گل ہوندی ہے. اللہ اکبر یہ بھی گل ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی گل. اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی گل. اشہد ان علی ولی اللہ یہ بھی گل ہے نا. حی علی الصلاۃ ادھر آؤ حی علی الفلاح ادھر آؤ حی علی خیر العمل ادھر گل ہے نا. تساں سواد لینا اس اذان دا. کئیاں بچیاں اج پہلی باری وہ بانگ سننی ہے جڑی حشر وچ ہونی ہے. اجے میں وہ بھی دسنا ہے مؤذن کون ہے. نا جی اذان تو سن لو اذان سن لو بھائی اذان سن لو. اذان نہ اودے اللہ اکبر ہے نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ اشہد ان محمد رسول نہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں. فاذن مؤذن ایک مؤذن اس دن اذان دے گا بینہم درمیان میں کھڑا ہو کے جنت اور دوزخ کے درمیان مؤذن کھڑا کیا جائے گا اور وہ اذان دے گا. اذان سنو گے تو مجلس ہو جائے گی. پڑھ رہے قرآن چو اذان فرماتے ہیں مؤذن اذان دے گا اللعنۃ اللہ علی الکاذبین ظالموں پہ اللہ کی ہو گئی اذان ہو گئی اذان. میں کہنا ہو گئی ہے اذان کی اذان ہوئی وہ یاران لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک بندہ امام محمد باقر علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہے. یارا ساڑھے پنجویں امام دی بارگاہ چ حاضر ہے. آگے کہنے لگا اے امام وہ جنت اور دوزخ والے جب باتیں کر رہے ہوں گے میں نے قرآن میں پڑھا تو دونوں کے درمیان کھڑا ہو کے ایک مؤذن اذان دے گا. وہ اذان کون دے وہ اذان کون دے گا؟ فرمایا وہ اذان جس میں ظالموں پہ لعنت ہوئی جی فرمایا وہی دے گا جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وہی دے گا جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ لعنت کی گئی ہے اس اذان میں ظالموں پر. وہ سے کہ مولا تو ہم پتہ ہے وہ اذان کون دے گا. فرمایا جسے پتہ نہیں ہوتا وہ حق نہیں ہوتا. تو حق کے پاس پہنچا ہے نا. میں بتاتا ہوں کہ وہ مؤذن کون ہے. حوالہ نوٹ کر لو نکل ذہن چ رکھ لو. حوالہ جناب بلاغ القرآن شیخ محسن نجفی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں منبر کوفہ پہ کھڑے ہو کے میرے جد امجد علی ابن ابی طالب نے کہا تھا انا مؤذن فی دنیا والآخرہ. دنیا کا بھی مؤذن میں ہوں آخرت کا بھی مؤذن میں. صدقہ جانا صدقہ جانا صدقہ جانا. دینے والا میرا مولا علی یا رسول اللہ. شیخ محسن نفسی صاحب فرماتے ہیں بینہم سے مراد ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہو کے
آخری جملہ سننا، او فرماندن جب سے ہم نے یہ پڑھا ہے نا، آگے آراف میں آراف کا ذکر آیا ہے اور آواز آئے گی ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ درمیان میں کھڑا ہوگا علی۔ شیخ محسن نجفی فرماتے نے، ذمہ دار بندے کی گل کر رہے ہیں، وہ فرماتے نے جب سے ہم نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہے نا تو وہ حدیث این اس قرآن کے مطابق پوری اترتی ہے جس میں کہا گیا ہے علی قسیم النار والجنہ، علی ہی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہے۔ جیو تسی جیو ہمیشہ آباد رہو۔ جس خاندان نے جنت تے دوزخ تقسیم کر کے دینے ہو، ایتھے بندے جڑے آٹا ونڈ دینے انہاں دے تابع دار ہو جائیں، جڑے بندے سڑکاں بنوا دیندے نے، پل بنوا دیندے، لوگ کہندے نا بڑی گل ہے، بندہ ہی بڑا ہے، بندہ ہی بڑا ہے۔ ایمانداری نال کدی اندر وڑ کے سوچیں، جنہوں اللہ حکم کرنا ہے کہ جنت تے دوزخ تقسیم کر، وہ دیاں تیاں نوں مارنا چاہیے سی۔ اوکھیاں ٹوریاں نے مدینے اوکھیاں نکلیاں نے میرے مولا علی۔ 28 رجب سی، جمعے کا دن سی، جمعے والے دن جمعے تو بعد مدینے دکانیں کھل دیا سن۔ عبداللہ ابن سلار اس بندے کا نام ہے جڑا مدینے دے مضافات چھوٹی دکان کرتا سی، جی حافظ آباد تو چھوٹے دکاندار سودا لیا کے 8 دن بیچ دے، پھر جا کے حافظ آباد لیا۔ وہ مدینے سودا کھڑتا سی جمعے نوں، آندا جمعے والے دن میں آیا تو 28 رجب سی، میں نے کسے حالات کا پتہ نہیں سی، آندا میں تو جمعہ پڑھ کے نکلتا سا تو دکانیں کھل جاندے سن۔ 28 رجب نوں جمعے والے دن جمعہ مک گیا پر دکان کوئی نہ کھلی، لوگ اپنے اپنے گھروں ٹر گئے۔ میں بازار چوں واپس جا کے مسجد چوں پوچھنا چاہتا سا بھی دکانیں کھلنیاں نے کہ نہیں۔ آندا جڑا بندہ مسجد عبداللہ ابن سلار، آندا جڑا مسجد کے دروازے چوں بندہ پہ نکلتا سی، انہوں میں پوچھا آج دکانیں بند کیوں ہیں؟ ہو سکے تین کسی گل کا پتہ نہیں، ہو سکے مسجد کے اندر، ہو سکے میں مسجد کی دہلیز تو اندر کھڑیا کر کے ہو سکیا کانے چے حسین مدینہ چاہیے۔ دکانیں بند کیوں ہیں؟ ہو سکے وہ بھیناں بھی نال چلیاں، وہ تیاں بھی نال چلیاں نے، وہ بیبیاں نے جڑیاں گلی چ کدی نہیں آئیاں تے وہ اس واسطے دکانیں بند کرائیاں نے۔ عباس ابن علی یہ اج کوئی نہیں کھلنیاں تے اگلے جمعے چپ کر کے ٹر جا تے آ جائے۔ آندا میں انہوں آکھیا مینوں بوہا تے وکھا جدے اندر ایڈے شریف رہندے نے، عرب جیسے ماحول وچ انہاں دیاں تیاں کدی باہر نہیں۔ کہنے لگا کی کرنا چاہنا؟ آندا میں ویکھنا چاہنا شریف اجڑ دے کے آئے۔ کہنے لگا انہاں تینوں ویکھ لیا تے عباس نو غصہ آئے گا، ہو سکے مینوں عباس مڑے گا تے میں دوڑ جا، لیکن تو مینوں کھڑا کر۔ وہ آندا مینوں اس اوٹ چ کھڑا کر دیتا، اتھوں میں سارے جی نکلدے ویکھے نے۔ میں نہیں منتا کہ امام حسین تو چھپ کے ویندا رہا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام تو کوئی شے اولے نہیں، یہ مطلب اگر کھلوتا رہا تو ویندا رہا تو روایت میرے تک پہنچی تو یہ مطلب شبیر نے یہ برداشت کیتا، کوئی تو ویکھے میں کمیں اجڑے تاکہ لوگوں تک گل پہنچے تو لوگوں دین دی قیمت کا مطلب۔ اب جی حضور یہ چھپ کے کھلو گیا، یہ آندا میری آنکھاں دے سامنے ایک نوجوان اتنا خوبصورت باہر نکلیا، ہاتھ چ کرسی سی، میں سوچیا یہ نوکر کوئی نہیں۔ آندا جی اس کرسی لیا کے رکھی ہے نا گلی چ، تو وہ اپنی آباد دامن نال کرسی صاف کرن لگ پیا۔ جب اس کرسی صاف کی ہے نا اپنی آباد نال، مینوں ادوں پتہ لگا یہ تے آپ نوکر ہے۔ پھر میں سوچیا جدا اے نوکر ہے وہ سلطان کیسا ہوگا؟ آندا میرے بندے اس دروازے کے سامنے کھلو کے پردہ ہٹایا تے اندروں پھر وہ نواب نکلیا، اندروں سردار نکلیا، امامہ سر تے سی، 2 نوجوان نال سن، حضرت امام حسین نکلے۔ آندا ایک کو 14 سالہ دا، ایک 17-18 سالہ دا، علی اکبر تے حضرت قاسم۔ ضرورت نہیں شیعہ بچے بیٹھے نے تو کوئی ضرورت دسن دی نہیں،
18 سال دا آکھیے تاں بھی سمجھ آ جاندی 13 سال دا آکھیے سمجھ آ جاندی آندا ہے دوویں شہزادے دوواں پاسے کرسی تے بزرگ بہ گیا گلی اگوں مڑدی سی اوتھے ایک بندہ کھلوتا سی گلی دی نکر تے او دا نام محمد سی محمد حنفیہ اے عباس نام دا بندہ اے مصروف عمل ہو گیا ایس پاسوں گلی چوس میرے سامنے ایک ڈاچی لیاندی انہوں بٹھایا او دا گوڈا بدھا او دیتے نے بستر لدے دوہاں پاسے لد کے رسی بدھی 2-3 انہیں ایسے اونٹ لیاندے جنہاں تے بستر لد کے ٹورے انہوں آکھیا محمد او ناکہ پھٹ لے کے باہر ٹر گیا میدان چ بن کے پھر آ گیا پھر اس ناکے لیاندے انہاں تے اس بانس لدے جنہاں تے صاحبان لگدے یہ میری آنکھاں دے سامنے آندا واقعہ کئی بانس دے چھوٹے بانس بڑے بانس پھر توڑ دیتا محمد او لے پھر اس ناکے لیاندے ہو سکے 4 اونٹنیاں دے اتے نے پانی دے مشکی سے لگ وہ بھی توڑ پھر ناکہ لیاندے پھر بڑے برتن جنہاں اجتماعی کھانا پکدا پھر چھوٹے برتن جتے تھوڑا کھانا پکدا اس میرے سامنے لدے آندہ جنہ سامان اس میرے سامنے لدے ہیں میں نو شک پہ گیا اے جڑے ٹور چلے نہ دینا آئے آکھن آئے ہو اسی دیکھو نا اے توڑیاں آوازہ دستیاں نہیں اسی 10 محرم دے قریب ہو رہے ہیں آستہ آستہ اسی 10 محرم دے قریب ہو رہے ہیں آوازہ دستیاں کہنے لگا جدوں یہ ناکے ٹور گیا میں نو شک پہ گیا جڑے ٹور چلے نے ایڈا سامان رہے پھر آندہ انہیں محملہ والے ناکے لیونے شروع کیتے ظاہر انہیں بیبیاں ہی بینیاں سن آندہ ہے وہ محمل اتے سن بنے پردے آڑے ڈولیاں اتے بنیاں سن پردے لگے وہ اونٹنی لیاندی بٹھائی اس در انج کر کے پردہ ہٹایا اندر ایک بی بی برکے والی نکلی پتہ نہیں کون سی انہوں لیا کے سوار اس طرح کراندا سی اونٹنی بٹھاندا سی نال گوڈا رکھدا سی انہوں آندا سی ایتھے پیر وہ بی بی اگے ہاتھ پا کے ناکے دے اتے بہ جاندے سن پھر تھلے کر کے نا پردہ تے تڑیاں دوہاں پاسوں بن کے اٹھاندا سی تے محمد آ کے اگے لے جاندا سی وہ پھر باہر محفوظ جگہ تے کوئی ہاشمی نوجوان سن اتھے کھڑے کر کے پھر آ جاندا آندا پھر آئی اونٹنی پھر ایک مستور پھر آئی پھر ایک مستور آندا کافی مستوراں اس طرح میں جاندیاں ویکھیاں ایک بی بی ایسی اندروں نکلی جدے تو بعد میرا یقین ہو گیا پہ جڑا میں آکھا سی نا پکے پکے ٹر چلے وہ میں نے شک یقین اچ بدل گیا جدوں او بی بی اندروں باہر نکلی جدی گود اچ چند دینا دا بچہ قسم دی لوڑ آواز کہنے لگا میں سوچیا ایڈیاں لمبیاں سفراں تے چھوٹیاں بچیاں دی ماواں نہیں کھڑیاں جاندیاں اس لیے ایڈی بی بی ٹر چلی ہے اور پیچھے رہی کوئی نہیں آندا ادوں دوویں شہزادے دوڑے قاسم تے احمد ایک نے بی بی دے منڈے تو سہارا دیتا ایک نے حضرت علی اکبر نے حضرت علی اصغر نے اٹھایا ہاتھاں تے اٹھایا حضرت علی اکبر نے کہا اماں میں دے اماں ایتھے رکھے علی اصغر علیہ السلام حضرت قاسم نے سہارا دیتا حضرت عباس نے سہارا دیتا تے حضرت رباب سلام اللہ علیہ علی اصغر تے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ دی والدہ والدہ اے جڑے بڑے محمد وچ بہ گئے نا آ لفظ ہے جڑا تواڈے دل تے لگنا دل ڈٹ کر کے پیا جائے آندا ہے اس 18 سال دے نوجوان نے وہ چھوٹے بچے نو چوم کے جڑا علی اکبر نے 28 محرم نو ماں دی گود چ احتیاط نال رکھیا سی نا 10 محرم دی شام نو مسلماناں نو دے ناکا ٹر گئی آندا میں سمجھیا ساریاں ٹر گئی آندا پھر میں پریشان اس گل تو ہویا کہ میں انہیں بیبیاں ٹور دیاں میں ایدی حالت انج نہیں سی ویکھی کدی حضرت عباس دی جڑی ہون ہوئی کہنے لگا دروازے لو ویندا سی تے روندا سی میرا خیال تسی پہنچ گیا میرے تو پہلے دروازے لو ویندا سی بڑے دروازے لو تے اے روندا سی ایڈا جوان میں روندا پہلی باری ویکھی کہنے لگا اکھاں چوں آنج آنسو ڈگدے سن جڑے میں دروازے لو ویندا سی کدی آسمان لو ویندا سی آخر نے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا مینوں شک پہ گیا میرے لاؤن لگے میرے نہ آیا میں کھلو کے ویندا رہا اس تلوار کڈی منڈے تو اونچی کیتی دروازے لو وے کے اینا رویا تے رون تو بعد گلی وچ سجے کھبے نس نس کے آندا سی الحجاب
اشارہ کیتا ہے نکلو. آندہ اگے بھی بیبیاں آئیاں سن میرے سامنے. ایک بی بی باہر نکلی ہے 18 کنیزاں دے جھور بیٹھے. جڑے شیعہ آزادار بیٹھے ہو تو سمجھ نہیں آئی ہے کون کوئی دسن دی لوڑ ہے. علی دی بیٹی ثانیہ زہرا دا پہلا قدم گلی جایا. آندہ کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو. تو غور نہیں فرمایا. شبیر اٹھ کے کھڑے ہوئے. ابا حضرت قاسم دوڑے, اکبر دوڑے. کسے نے نالین اٹھائی, کسے نے مونڈے نے سہارا دیتا, کسے نے چادر مبارک پھڑی تے سہارا دے کے 4 ہستیاں بولو. شبیر, عباس علیہ السلام, علی اکبر علیہ السلام, قاسم علیہ السلام. انج سوار ہوئی جے زہرا دی لاڈلی. اور پڑھا اگلا جملہ, جدو بندہ روندہ ہو دا منہ سدھا نہیں رہا. روندے بندے دا منہ سدھا نہیں رہا. سانو کوئی پرواہ نہیں, اسی لٹے گئے. جیڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی نا, اور 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی, کدی کھپے ویندی آتی سی. کتے ڈر گئے میں میریاں قدرہ جانا رہے ہو, میں میریاں عزتہ بنا رہے ہو. آندہ پھر وہ بی بی دا جدو ناکہ ٹری ہے. پھر وہ سلطان امام حسین کرسی تنے بیٹھے, کوڑا مگوایا نے تے مگر مگر ٹر گئے. اگے اگے ہمشیر دی اونٹنی سی, پچھے پچھے ویر دا کوڑا سی. اونٹنی دی مہار حضرت علی اکبر نے پھڑی سی, اور رکاب ہاتھ حضرت امام حسین علیہ السلام پہ حضرت قاسم نے پایا. آندہ میں سارے جاندے دیکھ, آخری جملہ میں سارے جاندے دیکھ. آندہ جڑے بڑے گڑی مڑنی سی, پھر ایک گڑی دسنا نہیں سی. آندہ جدو ہمشیر دی ڈاچی مڑ گئی ہے, وہ دے پچھے پچھے حسین علیہ السلام دا کوڑا مڑے. آندہ ادھا کوڑا آج آلی گڑی چل گیا, ادھا کوڑا اس گڑی بچ سی. اے وہ جملہ ہے جڑا سالانہ میں موڑ پڑھنا, اس موڑ تے مجلس تمام ہوتی ہے. آندہ جب گھوڑا مڑ رہا تھا نا, اس گھوڑے کے سوار نے پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا. سلطان نے پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ابھی کوئی قیمتی چیز اس کی پھر سے موجود ہے. صدقے جاواں آندہ میریاں نظرہ نے سلطان دیا نظرہ دا تعاقب کیتا تے میں حیران ہو گیا. وڈے دروازے چوں ایک 7-8 سال دی بچی نکلی, 2 بزرگ مائیاں دے ہتھائے جہاد سار. آندہ جدو گلی دے پچ آ کے کھڑوتی ہے نا, حضرت عباس نے آواز دی یا مولایا, یا سیدی, یا مولایا, میں سردار, اے میرے مولا, اے پیشہ پرت گئے. جدو آنج ویکھیا نے, آندہ پھر حسین کوڑے تے نہیں بیٹھے, پھر پیدل دھوڑے نے تے بچی دے سامنے کرسی والا مٹی تے بہ گیا. جنہیں نمازی تشہد جو بینے لمبی گل نہیں چھڑن لگا. آندہ دعا ہتھا تے چہرہ دیا جدو انہیں گلنا کی دیا میں نے اوہ پتہ لگ گیا او تیئے اے پیو ہے. پیو نے تینوں ایتھو پڑھ کے سر چم کے آکھیا بیٹی باہر کیوں آئی. اس آکھیا بابا میں تیرے نال ایک گل کرنا ہے. بابے آکھیا میں 2 گلاں پہلا کراں گا تو پھر تو کرنی. بی بی چھوٹی کہنے لگی جی بابا پہلے تسی کر لو. حضرت امام حسین فرماندے نے اے بیٹی سغرا ہے رات تک طے ہو گیا نا کہ تو نہیں جانا. بی بی فرماندی ہے بابا میں نہیں جانا. فرمایا یہ بھی رات کا فیصلہ ہو گیا کہ اکبر نہیں رہنا. اے نوجوانو, اے پیڑوں دے پراؤ, بی بی سغرا فرمایا راتی یہ بھی بابا فیصلہ ہو گیا اکبر رہنا نہیں تو میں جانا نہیں. جیڑی گل کیتی نے آسمان نہ پھٹ جائے. مولا حسین فرماندن بیٹی ہن گل کر. میں سمجھیا تو جان واسطے آئی ہیں یا اکبر دی فرمائش کر. فرمایا نہ جانا چاہنی ہاں نہ اکبر نو رکھنا چاہنی ہاں. تے فرمایا پھر باہر کیوں آئی ہیں. فرماندن بابا محنن محنن یا ابھی, نہ اکبر نو چھڑ تے نہ مینوں نال لے جا. ایک کوئی میری حسرت ہے محنن محنن محنن. اس
گلی چو ہولی ہولی ڈر